زندگی ہے دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے یہ دل کی روشنی ہے، پڑھو قرآن پڑھو، پڑھو قرآن پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے، لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہے، اور قرآن کریم کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بابرکت بنانے کے لیے یہ قرآنی سلسلہ، جس میں آج ہم جس سورے کی بات کریں گے، یہ وہ سورہ ہے کہ جو ایک خاص عبادت کے نام پر رکھا گیا، جسے ہم کہتے ہیں حج۔ یہ وہ عبادت ہے جو مستطیع پر واجب ہے۔ انسان اگر اتنی استطاعت رکھے کہ حج کے خرچے کو اٹھا سکے، اتنا مالدار ہو، صاحب ثروت ہو، تو اس خاص عبادت کو اسے انجام دینا ہے، جسے حج کہا جاتا ہے۔ حج ایک خاص عمل کا نام ہے جس کو باقاعدہ طور پر انجام دینے کے لیے انسان سفر کرتا ہے، اور مکہ مکرمہ تک پہنچنے کے بعد مخصوص ایام کے اندر، خاص دنوں کے اندر، یعنی وہ ایام ماہ مبارک ذی الحجہ کے ایام ہیں کہ جس میں ایک خاص عبادت کو انجام دیتا ہے، میقات سے احرام باندھتا ہے، طواف کعبہ کرتا ہے، طواف کی نماز پڑھتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، بعض صورتوں کے اندر تقصیر اور بعض صورتوں کے اندر اپنے سر کو مڑواتا ہے، اور اس کے بعد اس عبادت کو باقاعدہ طور پر مکمل کرتا ہے کہ میدان عرفات میں عرفات کا وقوف کرتا ہے، مینا کے میدان میں جاتا ہے، اسی طریقے سے مزدلفہ کا قیام کرتا ہے۔ اس پوری عبادت کا نام ہے حج، اور یہ حج ایک جسمانی عبادت ہے، اور کسی پر واجب اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ دو اعتبار سے فٹ ہو، یعنی مالی اعتبار سے صاحب ثروت ہو اور جسمانی اعتبار سے فٹ ہو، تو یہ عبادت اس کے اوپر واجب ہوا کرتی ہے۔ لغوی اعتبار سے ارادہ کرنا یا قصد کرنا حج کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ 22واں سورہ ہے، 78 آیتوں پر مشتمل ہے، مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوا۔ اس کی ابتدا کے اندر جو پروردگار عالم نے پیغام دیا ہے، قیامت کی ہولناکی کا پیغام ہے کہ جس روز ماں اپنے بچوں کو نہیں پہچانے گی، جو حاملہ خواتین ہوگی ان کے حمل گر جائیں گے، لوگ ایسا لگے گا کہ نشے کی حالت میں ہیں، در حقیقت وہ عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے، نشے کی حالت میں نہیں ہوگے۔ وہ ہولناکی کا میدان پروردگار عالم نے اس پورے ماحول کو اس مبارک سورہ کی ابتدا کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور پھر حج کی عبادت کا تذکرہ کیا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے ابراہیم کو کہا کہ حج کے لیے لوگوں کو بلاؤ، تاکہ دور دراز کے لوگ سے آئیں، اور دور دراز کے علاقے سے لوگ آئیں اور حج کو انجام دیں۔ اور انہی آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے مختلف گروہوں کا تذکرہ کیا۔ اہل ایمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، سائبین بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ کے پیروکار، نصارہ حضرت عیسیٰ کے پیروکار، سائبین جو کسی اعتبار سے حضرت یحییٰ کو ماننے والے، اسی طریقے سے مجوسی زردشت لوگ یا مشرک جو پروردگار عالم کا شریک بنانے والے ہیں۔ اور پھر پروردگار عالم نے انسان کی پیدائش کے پورے مرحلے کو، انسان کے پورے لائف سرکل کو ڈسکس کیا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، خون کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، چھوٹی چھوٹی بوٹیوں اور گوشت کے ٹکڑوں میں تبدیل کیا، یہاں تک کہ حمل کی صورت میں تمہاری ماں کے بطن کے اندر استقرار کیا تمہیں۔ جب پیدا ہوئے چھوٹے سے بچے تھے، پھر بچپنے کا مرحلہ گزارا، جوان بنے، یہاں تک کہ بڑھاپے کی طرف آئے، اور پھر اس ایرا کا تذکرہ کیا کہ کتنے ایسے ہیں کہ جو بدترین عمر کے اس حصے میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہیں جانتے، یعنی بڑھاپے کی زندگی کی جانب اشارہ کیا۔ یہ سورہ مبارک ہے حج کہ جس میں پروردگار عالم نے تعظیم شاعر کا پیغام دیا کہ جو پروردگار عالم کے شاعر ہیں، ان نشانیاں ہیں، ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھو، یہ تمہارے دلوں کے تقوی کا باعث ہیں۔ یہ مبارک سورہ وہ سورہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارک حج کی تلاوت کرے، خدا اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ان تمام لوگوں کی تعداد کے برابر کہ جنہوں نے حج اور عمرے کو انجام دیا یا ادا کرنے والے ہیں، ان کے برابر پروردگار عالم ثواب عنایت کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ جو شخص ہر 3 دن کے اندر ایک مرتبہ سورہ حج کی تلاوت کرے، بہت امپورٹنٹ ہے، لوگ نسخہ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ ہم حج پر جا سکیں۔ امام صادق فرماتے ہیں جو ہر 3 دن کے اندر ایک مرتبہ سورہ مبارکہ حج کی تلاوت کرتا ہے، ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا ہوتا، پروردگار عالم اسے حج بیت اللہ سے مشرف کر دیا کرتا ہے۔ اگر سفر حج میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو پروردگار عالم جنت کو اس کے لیے واجب کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال کرنے والے نے امام سے سوال کیا، مولا اگر ہمارے مخالفوں میں سے ہو تو کیا بھی اس کو یہ تمام چیزیں ملیں گی؟ مولا نے کہا اگر ہمارے مخالفوں میں سے ہوا تو پروردگار عالم اس کے عذاب کے اندر تخفیف کر دے گا، اس کے لیے کچھ مراحل کو آسان کر دے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم قرآن کریم کو پڑھنے، اس پہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد